بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گھروں میں کیل لگانا، اکثر لوگ جادو کے علاج کے لیے گھروں میں کیل لگاتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیل لگائیں گے جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل درست نہیں اور یہ شرکی عمل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض معالجین بھی ایسے ہیں جو پیسے کے چکر میں لوگوں کو کیل دینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیل لے لیں، 4 کیل دم کر کے دیے ہیں، گھر کے 4 کونوں میں یہ لگا دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، جادو بھی ختم ہو جائے گا، جنات کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جس طرح تعویذ ہے، تعویذ ہم پہنتے ہیں تو وہ بھی شرکی عمل ہے، یہ جو کیل ہے یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ نہ تو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ شیاطین جنات کو مزید قوت، مزید طاقت ملتی ہے۔ یاد رکھیں، میری زندگی کا ایک خود یہ واقعہ تجربہ ہے میرا۔ میں ایک کیس کر رہا تھا تو نوجوان لڑکی کے اندر جنات کی حاضری ہوئی، ہندو جن تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو وہ ہندو جن مجھے کہنے لگا کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ان کے گھر میں کیل لگے ہوئے ہیں، ان کو اتار دو، ہم چلے جائیں گے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کیل کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ۔ جب میں نے فیملی سے پوچھا کہ آپ نے کیل لگائے ہیں اور کہاں سے لیے ہیں، تو فیملی نے مجھے بتایا کہ ہم کسی بندے کے پاس علاج کے سلسلے میں گئے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں جادو جنات کے بہت زیادہ مسائل ہیں، یہ کیل لے لیں، گھر کے 4 کونوں میں لگا دیں اور پیسے لیے، اس سے آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جن خود بتا رہا ہے کہ اس سے ہمیں طاقت ملی ہے، وہ اتارو گے تو ہم چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ جنات سے ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی قبر پہ جا کے شرک کرتے ہیں، جنات کی آپ ان سے مدد طلب کرتے ہیں، جنات آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے محدود وقت کے لیے، ہے بھی وہ گناہ، ہے بھی شرک، اور ٹھیک بھی نہیں آپ ہو سکتے۔ جب اللہ کے فضل سے وہ تعویذ ہم نے وہ کیل اتارے تو اس کے بعد آج تک کبھی ان کے گھر میں نہ جادو کا معاملہ بنا، نہ جنات کا معاملہ بنا۔ اچھا، اب لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کیل لگانے سے یہ ہمارے گھر میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن گھروں میں کیل نہیں لگے ہوئے تو کیا ان گھروں میں جادو جنات کے مسائل درست نہیں ہو سکتے؟ یہ صرف جہالت ہے۔ بلکہ علماء سے، معالجین سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو ان کی طرف نہ لگائیں کہ یہ کیل لگا لیں گھر میں، بلکہ عوام کو، عوام الناس کو، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئیں، اذکار کی طرف لے کے آئیں۔ ان کو بتائیں بھائی گھروں میں نماز کی پابندی کریں، اذکار کی پابندی کریں، خواتین گھروں میں نماز پڑھیں، آپ خود نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، نفل نماز جو گھروں میں پڑھیں، گھروں میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت لگائیں، سورۃ صافات چلائیں، فلق ناس پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کیوں شرک کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کیوں گناہ کماتے ہیں؟ اس لیے شرک کی طرف نہیں جانا، گناہ کی طرف نہیں جانا، آپ نے دین کی طرف آنا ہے۔ اور جن گھروں میں کی لگے ہوئے ہیں، اگر ہماری بات سمجھ کے آپ کو یہ لگا ہے کہ یہ کام غیر شرعی ہے اور ہم نے کیل نہیں لگانے، تو آپ اس طرح کریں، جہاں جہاں پہ کیل لگے ہوئے ہیں آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک مار کے ان کو اتار کے پانی میں پھینک دیں۔ اس لیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نماز کی طرف آئیں، اذکار کی طرف آئیں۔ کیل سے جو ہے نہ تو علاج ہوتا ہے بلکہ جنات کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح جنات آ کے تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے باز رہیں۔ تعویذ لٹکانا گھروں میں اور کیل لگانا یہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ہم گاڑی لیتے ہیں، اتنی مہنگی گاڑی لیتے ہیں اور ایک جوتا باندھ لیتے ہیں۔ کیوں باندھا ہے؟ بھائی اسے نظر نہیں لگتی۔ اتنا پیارا گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک گندی سی ہانڈیاں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھی ہے؟ بھائی اسے نظر بد نہیں لگتی، جو بلائیں اترتی ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی مہنگی گاڑی لیتے ہیں، ایک گندا سا کپڑا اس کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی اس سے نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح تعویذ ہم پہنتے ہیں، نہ اس سے معاملہ ختم ہوتا ہے جادو جنات کا، بلکہ مزید بیماری ہے۔ کیل لگانے کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں سے باز رہنا، نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، گھر میں ایک سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے، اللہ کے فضل سے ہر قسم کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔